السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علی فاروقی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں حصہ دوم۔ کس چیز کا حصہ دوم؟ ناظرین، پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو اپنے آپ کو حیاتی کہلاتے ہیں، نام نہاد حیاتی۔ ان کا ایک اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی کہلاتا ہے جس کا نام عبدالواحد قریشی ہے۔ عبدالواحد قریشی نے جناب والا ایک رسالہ شائع کیا کہ جس کے اندر اس نے حیات النبی کورس کروایا اپنے ہی لوگوں کو۔ حیات النبی کورس کے نام سے اس کا ایک رسالہ ہے جس کا یہ صفحہ نمبر 21 آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، اس پر میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر جو اس نے قرآن سے دلائل دیے ہیں میں ان پر مختصر سا تبصرہ کروں گا اور اس کے دلائل کا رد کر کے انشاءاللہ العزیز اس کے دلائل اور استدلال کو باطل ثابت کر کے انشاءاللہ العزیز میں حقیقت آپ کے سامنے لاؤں گا کہ کتنا اس نے اس کے اندر دجل اور فراڈ اور فریب کیا اور قرآن پر اور اللہ پر اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں نے کچھ سوالات بھی کیے تھے جو قرآن مقدس کی اس نے آیات شروع کی۔ ان میں دو پہلی آیات اس نے پیش کی جو حیات شہداء کے متعلق ہیں، ایک سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 154 اور دوسری سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169۔ یہ دونوں حیات شہداء کے متعلق ہیں اور اس پر اس نے جو جھوٹ بولا اور اپنی طرف سے تفسیر بھی رائے کرتے ہوئے جو اس نے کہا، حالانکہ نہ قرآن کی یہ تفسیر ہے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کے اقوال سے، نہ تابعین کے اقوال سے۔ یہ تفسیر کے 4 درجات اور مراتب ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جی ناظرین، پہلی 2 آیات جو ہیں حیات شہداء پر، ان پر میں نے تبصرہ کیا تھا اور کچھ سوالات بھی چھوڑے تھے، وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ عبدالواحد قریشی کو منہ توڑ جواب، قاری علی المرتضی فاروقی کا۔ یہ حصہ دوم ہے۔ اب پہلی جو آیت ہے، جو دوسری آیت ہے سورۃ آل عمران کی، اس پر میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہتا ہوں اور عبدالواحد قریشی کی زبان سے ہی میں اس کو جھوٹا ثابت کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اس نے آیت نمبر 169 سورۃ آل عمران کی پیش کی ہے اور اس پر لکھا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ انبیاء شہیدوں سے بڑے درجے والے ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، ان کی زندگی اتنی مضبوط ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے، اسی وجہ سے نبی کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا اور نہ ہی نبی کی میراث تقسیم ہوتی ہے، بلکہ قبر پر جا کر کوئی سلام کہے تو اس کو سنتے اور جواب دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر اس نے 2 باتیں کی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج سے نکاح نہیں ہوتا اور ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ ہے جی حیات کی وجہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر یہ وجہ بیان نہیں کی۔ یہ نکاح نہ کرنے کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے، اللہ نے بھی قرآن مقدس کے اندر یہ نہیں بتایا کہ نکاح نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ہے، ٹھیک ہے؟ نہ تفسیر قرآن بالقرآن ہے، نہ تفسیر قرآن بالحدیث ہے، نہ اقوال صحابہ ہے، نہ تابعین ہے۔ یہ پھر وہی بات جو پیچھے میں نے کی تھی، یہ کبھی بھی قرآن کی تفسیر قرآن و حدیث اور صحابہ کرام سے نہیں کریں گے، ان کو دورے پڑتے ہیں۔ ابھی دیکھ لو 2 باتیں کی ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے۔ جس آیت کے اندر میں آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا وہ دیکھیے۔ جی ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر قرطبی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ یہاں اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کی ازواج کو مومنوں کی ماں کہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب یہ سوال کرتے ہیں جی اگر مائیں ہیں تو پردے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ کے بندوں، جتنی بھی آپ تفاسیر اٹھا لیں، جو صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، یہ تفسیر قرطبی میں ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور بھی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ایک وجہ بیان کی ہے کہ نکاح نہ کرنے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نکاح نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں منع کیا کہ میرے نبی کو تکلیف نہ دی جائے، ایذا نہ پہنچائی جائے۔ اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ تھے غالباً، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نبی کا صحابی نہیں، کوئی منافق تھا جس نے کہا تھا حضور فوت ہوں گے تو میں ان کی ازواج سے، حضرت عائشہ سے یا کسی بیوی سے میں نکاح کروں گا۔
تو یہ کسی منافق نے بات کی تھی اور بعض کہتے ہیں کسی صحابی نے کی تھی۔ بہرحال راجح قول یہی ہے کہ کسی منافق نے یہ بات کی تھی کہ میں حضور کی بیوی سے نکاح کروں گا، تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ کرام اس کی جو وجہ بیان فرما رہے ہیں وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ازواج دنیا کے اندر بھی میری ازواج ہیں اور جنت کے اندر بھی یہ میری ازواج ہوں گی۔ دنیا کے اندر بھی نبی کی بیوی نبی کی ہی بیوی ہے اور جنت کے اندر بھی وہ نبی کی ہی بیوی ہوگی، کسی اور بندے کی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر نبی کی عظمت ہے، نبی کی شان ہے، نبی کا حیا ہے، نبی کی رفعت ہے، بلندی ہے، یہ ساری باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ جنت کے اندر بھی تو میری بیوی ہو، یہ یہاں تفسیر قرطبی کے اندر بھی موجود ہے اور بھی تفاسیر کے اندر، اگر تو یہ چاہتی ہے کہ تو جنت کے اندر بھی میری بیوی ہو تو میرے مرنے کے بعد کسی اور بندے سے نکاح نہ کرنا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ دن قیامت کو جنت کے اندر جو عورت ہوگی وہ اپنے دوسرے خامد کے ساتھ ہوگی، ایک خامد اس کا فوت ہو گیا یا طلاق دے دی، جس سے دوبارہ وہ نکاح کرے گی جنت کے اندر اس کے ساتھ وہ ہوگی۔ تو یہ صحابہ کرام کی تفسیر ہے اور تابعین کی تفسیر ہے اور تمام مفسرین کی تفسیر ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اس آیت کی یہ تفسیر نہیں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں زندہ ہیں اس وجہ سے ان کے ازواج سے نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا، حضور کی عظمت اور شان اور مومنوں کی ماں ہونے کی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر ملتی ہے جو صحیح تفسیر صحابہ اور تابعین سے ملتی ہے۔ اور اس نے کیا کہا میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی یہ آپ دیکھیں اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے جی یہ کشف الرحمان کے اندر موجود ہے جی، حالانکہ کشف الرحمان کے اندر دوسرے اقوال بھی موجود ہیں۔ اس قول کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، اور یہ صاحب کشف الرحمان کا اپنا وہم اور اپنا گمان ہے۔ اس نے کسی صحابی کا قول یا کسی تابعی کا قول نقل نہیں کیا، نہ اس نے تفسیر قرآن بالقرآن کی ہے، نہ تفسیر قرآن بالحدیث کی ہے، نہ اقوال صحابہ کی ہے، نہ تابعین کی ہے۔ جو احمد سعید دہلوی صاحب نے لکھا ہے وہ انہوں نے اپنا قول پیش کیا ہے، اپنا تفرد پیش کیا ہے، وہ قرآن سے، حدیث سے یا صحابہ سے یا تابعین سے نہیں پیش کیا۔ اب بددیانتی دیکھیے چاہیے تو یہ تھا کہ صحابہ کرام سے یہ تفسیر لیتے، مگر کیا کریں بات وہی ہے کہ معنی اپنی مرضی کا کرنا ہوتا ہے، اور تمام مفسرین اس کی وہ وجہ لکھ رہے ہیں۔ ایک بات کا جواب ہو گیا، اور دوسری میراث کیوں تقسیم ہوتی ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جو صدیق اکبر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نقل کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی تھی، ہم وہی وجہ مانتے ہیں میراث تقسیم نہ ہونے کی، مگر کیا کریں انہوں نے تو صحابہ کی اور نبی کی ماننی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جو ہیں وہ میراث تقسیم نہ ہونے کی وجہ جو بیان کر رہے ہیں الحمدللہ اشاعت التوحید وہی مانتی ہے۔ اور میں وہ بات ابو لاب کہہ رہا ہوں، عبد الواحد قریشی کی زبان سے آپ کو سناتا ہوں، ذرا سنیے۔ یقیناً آپ کے شاید علم میں نہ ہو کہ آپ ہی کے والد محترم نے فیصلہ فرمایا تھا۔ یہ فیصلہ کیا تھا؟ نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ لوگوں، انبیاء اور امت کا معاملہ جدا ہے۔ جب امتی فوت ہو تو قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، میراث بن کے ورثاء کے پاس چلا جائے گی، لیکن جب نبی فوت ہوتا ہے ما ترکناہ صدقہ، میراث جائیداد نہیں بنتی، وہ تمام زمین امت پر صدقہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین یہ ہے اصل قول، کون سا قول؟ جو حضرت صدیق اکبر حضرت فاطمہ کو بتا رہے ہیں اور صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنا رہے ہیں۔ اب میراث نہ تقسیم ہونے کی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کر دی کہ انبیاء کا جو مال ہوتا ہے وہ جائیداد نہیں بنتا، وہ صدقہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وراثت نہیں ہے۔ اور صدیق اکبر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنا رہے ہیں حضرت فاطمہ کو اور دیگر صحابہ کو، مگر کیا کریں ان للڑوں کا کہ انہوں نے نہ نبی کی مانی نہ صحابہ کی مانی، صرف اپنا یہ غلط عقیدہ
باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے کہہ دیا۔ صدیق اکبر نے تو یہ نہیں کہا کہ نبی زندہ ہے اس وجہ سے وراثت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ میں قبر میں زندہ ہوں گا اس وجہ سے وراثت نہیں ہے۔ یہ وجہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے، اور ان نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے نبی کو بھی چھوڑ دیا اور صحابہ کو بھی چھوڑ دیا۔ اور یہاں جب شیعوں سے بات کر رہا ہے تو پھر وہ بڑی اس کو حدیث یاد آ گئی ہے، حضرت صدیق اکبر کی وہ بات یاد آ گئی ہے۔ اصل وجہ وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، وہ جو بھی مال ہوتا ہے صدقہ ہوتا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر نے حضور کی وفات کے بعد ماجی فاطمہ کے مطالبے پر یہی جواب دیا تھا، اور یہی وجہ ہے اور یہی حقیقت ہے۔ آگے سنیے۔ بیٹی لخت جگر فاطمۃ الزہرا، یاد رکھنا یہ آپ کے ابو کا فرمان اور فیصلہ ہے، یہ فیصلہ آپ اپنے خاوند علی المرتضیٰ سے پوچھیے، رسول اللہ کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے پوچھیے۔ جی یہاں آپ سن رہے ہیں، حضرت عباس، حضرت علی، سارے صحابہ اس بات پر گواہ ہیں، یعنی کہ صحابہ اکرام کا اجماع ہے اس بات پر، یہ گواہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بھی فرما رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ انبیاء کی میراث اس وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ ان کا مال صدقہ ہوتا ہے، جداد نہیں بنتا۔ اب دیکھ لیں، سوال کیجئے کیا پیغمبر کا فیصلہ یہ نہیں تھا؟ حضور نے خود میراث اپنی نہیں رکھی، اور جو رکھا ہے وہ وہی ہے۔ ھذا ما قضى محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقضی بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہی ہے جو فیصلہ حضور کا تھا اہل بیت پہ تقسیم ہوتا، وہی فیصلہ میں برقرار رکھنا چاہتا ہوں تاکہ حضور کا فیصلہ وہی برقرار رہے، نہ مداخلت فیصلے میں آپ کریں نہ مداخلت فیصلے میں کروں۔ آپ بتائیں کیا چاہتی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں طبقات الکبریٰ میں، اما انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانت ابو بکر، جو آپ نے رسول اللہ سے فیصلہ سنا ہے اسی فیصلے پہ عمل کیجیے۔ یہ تو 1400 سال پہلے سے معاملہ طے ہو گیا تھا۔ جی یہ 1400 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں فیصلہ طے کر دیا، اور صحابہ اکرام نے فیصلہ طے کر دیا کہ نبی کی وراثت اس وجہ سے تقسیم نہیں ہوئی کیونکہ ان کا مال صدقہ تھا۔ یہ زندہ ہونے والی تو وجہ ہی نہیں ہے، اور عبد الواحد قریشی خود بھی مان رہا ہے، اور حقیقت جو یہی ہے، صرف اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے اشاعتیوں کے سامنے یہ بات کی جاتی ہے۔ ان کو خدا کا خوف نہیں آتا، اللہ کا ڈر نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، اللہ کو جان نہیں دینی ان مولویوں نے۔ کتنا بڑا دجل ہوتا ہے یار ان کی باتوں میں۔ ابھی آپ نے سن لیا، یہ ہے حقیقت نبی کے وراثت تقسیم نہ ہونے کی، اور یہی کچھ ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مگر یہ جو ڈچر لگایا ہے کہ نبی کی وراثت اس وجہ سے تقسیم نہیں ہوتی کہ وہ زندہ ہیں قبر کے اندر، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے، نہ اس کا قرآن و حدیث سے تعلق ہے نہ صحابہ سے تعلق ہے، اور صحابہ جو بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، ڈر جائیں، خدا کا خوف کریں۔ میں ان لڑنوں سے کہتا ہوں، ان واہیاتیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کا خوف کریں، ڈر جائیں، رب کو جان دینی ہے، مان جائیں، حقیقت کو مان لیں۔ جی ناظرین، پہلے بھی میں نے سوالات چھوڑے تھے، ابھی پھر میں نے ان کو ایسا لاجواب کر دیا ہے کہ مرتے دم تک قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، یہ میرا قلعہ گاڑا ہوا یہ کوئی واہیاتی للڑ نکال نہیں سکتا۔ اور اس کا جواب ان کا بڑے سے بڑا کوئی محدث آ جائے، کوئی ان کے بڑے سے بڑا شیخ الحدیث آ جائے تو اس کے پاس بھی اس بات کا جواب نہیں ہے، یہ مجبور ہوگا ماننے پر۔ تو یہ ہے جی ان کی حقیقت۔ ابھی میں انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، وہ جو اس نے دوسری 2 آیات پیش کی ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 اور سورۃ انفال کی آیت نمبر 33، اس پر جو اس نے دجل کیا ہے، جو فراڈ کیا ہے، میں انشاءاللہ العزیز تفسیروں سے، احادیث سے آپ کو ثابت کروں گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور پھر اسی طرح کا ایک بیان عبد الواحد قریشی کا اس کے ساتھ لگا کر انشاءاللہ العزیز میں اس کی زبان سے ہی سچی بات آپ کے سامنے
رکھوں گا انشاءاللہ العزیز، میرے اللہ نے توفیق دی تو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا فائدہ ہو۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔